ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا، مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہ جملہ بولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹھٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنگ مار دیا۔ جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں، کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے۔ ہم آپ کی گردن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے، توجہ رکھنا۔ اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا، پھر کاٹا، ڈنک مارا، چلے آئے۔ مرید کو غصہ آ گیا، مرید کو غصہ، کہنے لگا سرکار، پکڑ لی اس نے پاؤں، سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے۔ کیوں؟ کہ اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا، اس بچھو کے ٹکڑے۔ بولے عجیب آدمی ہے، میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ مرید تھا، غصہ آ گیا، کہ سرکار 2 منٹ دے دیں۔
چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ٹنک مار دیا۔ مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا، خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو، کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے۔ یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا، ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے، بے شک ابھی تو کامل، بولو بولو، ابھی کامل، ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے۔ کہا بیٹا اٹھ جا، کیوں مارنا چاہ رہا؟ کہا حضرت دیکھو نا یہ اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں، سارے لوگ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر آپ کو رحم آ گیا، آپ نے 1 مرتبہ بچایا، 2 مرتبہ بچایا، 3 مرتبہ اس کو بچا لیا، مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی۔ تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو، انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یار حضرت ذرا سوچنے کی بات ہے، تم میرے بھائی ہو، چچا ہو، بزرگ ہو، جو جس عمر میں ہو وہ سمجھ لیو، جس کی تربیت نبی نے کی ہو، جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے، توجہ رکھنا علماء، میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں گا، اچھا؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے، قرآن شریف حفظ کر لے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں، ہوش و حواس میں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہوا۔ یہ کون ہوتے بولو؟ صحابی۔ یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی، وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، سب کو، اگر میں غلط بولوں گا یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں، مفتیان کرام مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا، کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، بعد میں اس کرسی پہ آیا۔ اللہ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے، سمجھ رہے؟ میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش، گرد و غبار، میل آ گیا، وہ صاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچے گی۔ سنو، صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہو، سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں گیا ہو وہ صحابی، پوری دنیا کے مولوی، مفتی، پیر، وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، سب مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا؟ یار ہم ہیں، تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی، کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے، جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے، ہم اتنا علم نہیں، تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، یار جس سے میرے نبی راضی ہوں اور وہ نبی سے راضی ہو، اور تم یا ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں، تو بتاؤ ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ خود سوچو، ایمان کا خطرہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، میں تمہیں آج صاف کر دوں، تم کسی بھی پیر سے مرید ہو، توجہ رکھنا، پھر میں تقریر شروع کروں گا، کسی بھی، کوئی بھی پیر ہو، مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کے ملتا ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو
جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے. سمجھ رہے میری بات؟ اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. میری بات سن لینا، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو تم اس سے مرید ہو سکتے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو، مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو. یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ. ذرا اور سنو تمہیں پتہ چل جائے گا. میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا. مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب. عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب. اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو. اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا؟ کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. بے شک بے شک، حق بات ہے. کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا. اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو؟ میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو. تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا. اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں. اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے. فیصلہ ہو گیا. کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے. یہاں تک کہ میری بہنیں سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے
جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو اگر اجازت ہو تو، سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت،
کس سے کہوں؟ ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے، فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ، یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے موت
عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے، فاطمہ نے اپنا چل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی ہیں۔ بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مار رہی، ساری اتنے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو۔ تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے؟ اللہ اللہ، ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بیوی بولی، آقا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش،
जो नाम ही नहीं है, इसमें है ही नहीं। ऐसे नाम। हजरत हफ्सा कहने लगी आका तनावुल फरमा लेना। मेरे नबी बोले ठीक है हफ्सा। नबी बैठे और हफ्सा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी खुशी खाना बना रही है, फूले नहीं समा रही है, खूब खाना बना रही। मुझे लगता खुशी में थोड़ा काम जल्दी गड़बड़ हो जाता कभी कभी, बोले होता नहीं होता। हजरत हफ्सा धोखे से 2 मरतबा नमक डाल गई। हांडी में कितनी मरतबा नमक डाला बोलो, कितनी मरतबा बोलो प्यारे। अब हफ्सा को पता नहीं, खाना तैयार। हजरत हफ्सा ने दस्तरखान लगाया। आका आप बैठे, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी से सीखो। कहा आका तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, पानी ला के रखा, खाना ला के रखा। आका तनावुल फरमाए। मेरे नबी कहने लगे हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? हफ्सा भी आकर के बराबर में बैठ गई। कहा हफ्सा तुम खाओगी नहीं? हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा नफली रोजा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं तोड़ लूं, इसकी रुखसत कर लो, वरना जैसे आप बताएं। नबी ने फरमाया नहीं हफ्सा रोजा रहने दो, मैं खा लूंगा। अल्लाह अल्लाह बराबर में बैठी है। मेरे नबी की बीबी ने एक लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उठाया और उठा करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब पेश करा मेरे नबी ने उसे मुंह में ले लिया। मियां बीबी की जिंदगी बता रहा हूं, नबी ने मुंह में ले लिया और जैसे ही मुंह में लिया इतना कड़वा, क्योंकि 2 मरतबा नमक हो चुका था, इतना कड़वा। अब तो हालत खराब, आका की हालत खराब। माजल्ला तौहीन का जुमला हरगिज मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता। मतलब नमक के असरात जो थे वो चेहरे पे जाहिर होने लगे, कड़वाहट के। अब नबी कभी लुकमा इधर को ले लें, कभी इधर को, ना तो खा रहे और ना ही उगला जा रहा। अब परेशान हुए नहीं हुए? अब मेरे नबी लुकमा कभी इधर पसीना आ गया। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह हुआ क्या? डर गई। हजरत मेरे नबी के चेहरे पे पसीना और नबी से लुकमा ना निगला जाए ना बाहर। अब मेरे नबी थोड़े परेशान। हजरत हफ्सा कांप गई, डर गई। हजरत हफ्सा कपकपाने लगी, अल्लाह जाने क्या हुआ। मेरे नबी के चेहरे से पसीना। हजरत हफ्सा ने अपना दुपट्टा लिया, आंचल लिया, जो चादर थी वो ली, नबी के माथे से पसीना पोंछा और हाथ कपकपा रहे। मेरे नबी ने देखा हफ्सा डर गई, कांप गई, मगर मेरे नबी अपनी बीबी का दिल अच्छा करने के लिए जूता नहीं मारते, चप्पल नहीं मारते, गालियां नहीं बकते। हजरत हफ्सा के सामने प्लेट नहीं फेंकते, डलिया नहीं फेंकते, खाना नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हजरत हफ्सा का हाथ पकड़ के मेरे नबी मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। खाए वो लुकमा खाए। हजरत हफ्सा बोली, ठंडी सांस लेके बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या हुआ। क्या और क्या पता था हफ्सा ये तुम्हारी वजह से इतना कड़वा खा लिया। हजरत हफ्सा बोली, या अल्लाह आका मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका आपको पसीना आ गया तो हो क्या गया था। समझे? इतने में हजरत हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, नबी ने वो भी खा लिया। ऐ माशाअल्लाह, रख दो बेटा। देखो माशाअल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत होती। बच्चियों को ऐसे ही दुपट्टा उड़ाया करो। देख रहे हैं आप, ये इन बच्चियों की माँ बहुत शरीफ है, समझे? हाँ हजरत, क्योंकि इतने बड़ी बच्चियों से जब दुपट्टा ओढ़ना शुरू करेंगी ना, तो फिर ब्याह शादी में ना कभी भी ये बगैर दुपट्टे के नहीं घूमेंगे, कभी बाल नहीं दिखाएंगे। ये माँ की तरबियत है। पेड़ अच्छा होता है ना तो फल खुद ब खुद अच्छे होते हैं, और जब पेड़ अच्छा नहीं होता है ना तो फलों पे कितनी दवाई मारो, अच्छे होके भी दवा वाले बन जाते हैं, वो अच्छे होके भी बुरे हो जाते हैं। चलो
मुबारकबाद है इन बच्चियों की माँ को, और जो जो अपनी बच्चियों को संवारती वो मेरी बहनें, अल्लाह उनको इतना दे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो ना। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, अब प्याली पूरी खत्म सब्जी की। अब मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, हफ्सा कज्जी आका, कहा और नहीं खिलाओगी क्या? नबी बोले कि और नहीं खिलाओगी? अब क्या पता था नबी इसलिए कह रहे हैं कि इतने नमक का खिला दिया। हजरत हफ्सा जल्दी से दौड़ती हुई गई, सब पोंछ पाछ के ला के रख दिया। कहा आका लीजिए। और जैसे ही लाई और कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, आप बड़े खुश लग रहे हैं। आका आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब बेशक थोड़ी देर यहाँ पे ये बात रोक के अपने घरों पे चलो। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारी बीबी से नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा गुस्सा चौथे आसमान पे होता। ढलिया उधर होती और हंडिया उधर होती और जूता चप्पल लेके इतनी गाली बकता, बाज बहुत बदतमीज हजरत, इतनी गाली बकता, इतनी गाली तम मारता कि मत पूछो, ठिकाने नहीं छोड़ता। और फिर जलसे में आके कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़े। तूने पकड़ा कहां रही हो? तू देख, अभी गाली दे के आ रहा, अभी गाली। मुबारकबाद के लायक है कमेटी। आपका क्या नाम है? हाफिज उबैद, कारी उबैद साहब, बड़ी मोहब्बत। ये कारी मोहम्मद अरमान साहब, फरमान साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत हम तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। और शायर साहब अपने इलाके के बैठे, वरना बाहर ना 50-50 किलो, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता, पूछो इतने जितने लोग हैं ये सब 50-50 किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। तुम्हारे यहाँ महमूदपुर के ना पास के, चलो यहाँ बैठे, वरना इनको भी 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, लेके आते। मगर घर वाला आज ये मेजबान है। क्या है ये? आज मेजबान है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना। तुम्हारी ढलिया कहां होती? उधर। और हंडिया कहां होती? उधर। और जूता चप्पल कहां होता बीबी के? अच्छा चलो, तुम थोड़े से शरीफ अगर हो भी जाते और अगर तुम एक प्याली खा भी लेते और फिर दोबारा तुम्हारी बीबी लाके रख देती और कहती लो मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूं, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी मांगिए तू देख। इसलिए सुना रहा हूं, बिच्छू वाली से शुरू कर रहा हूं मैं। अब तुम्हें कौन सी आदत अपनानी है? चलो बच्चों अब यही रख दियो ताकि डिस्टर्ब ना। अल्लाह सबके बच्चों को, बेटियां हो तो सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, बेटे हो तो इमाम हुसैन पाक का गुलाम बना दे। समझ रहे? अब सुनो बात, ये सुनो। मेरे नबी से हजरत हफ्सा कहने लगी, आका सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा हफ्सा क्या मांगोगी? मांगो मांगो। अरे यार हफ्सा ने मांगा भी तो क्या मांगा? तुम अपने घर जाके बीबी से कहना कि मांग क्या मांग रही है, धोखे में भी मत कह दियो, समझ रहे? वरना ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में सीधे नहीं पड़ पाओगे, दोबारा कभी पलट गए अच्छा पूछोगे नहीं जिंदगी में कभी दोबारा। अच्छा कारी वैसा बात सच नहीं है? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो ही गया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मिसबाही साहब, अभी हजरत वहां से सेमिनार में से आ रहे हैं, वहां गए थे गुजरात, महाराष्ट्र में। अब सुनो तवज्जो, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे काबिल लोग भी हैं, ये सब अशरफिया में पढ़े, मौलाना नासिर साहब हैं, और भी उलमा होंगे, मुझे नाम याद नहीं। अब ये बच्चे भी फारिग हुए ना। मेरे नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी आका कुछ मांग लो। नबी बोले मांगो मेरी बहनों सुनो। नबी की बीबी ने मांगा तो क्या मांगा? उन्होंने बुंदे नहीं मांगे, कुंडल नहीं मांगे, झुमकी नहीं मांगी, गले का हार सोने का नहीं मांगा। कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका
جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب۔ اب میرے سبحان نبی اللہ۔ کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو۔ کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے۔ اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شربت ہاں تیرا، ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج۔ وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، کہیے یا رسول اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بے شک، بے تیرا، شک، سبحان یعنی محبوب۔ اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو، حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی، توجہ رکھنا ذرا، سننا اس بات، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا؟ چلو چلو چلو، تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے، میں سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین؟ اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا، حفصہ نے وہ سنبھل کے ڈھک کر رکھ دیا، اور بڑی خوش نبی چلے گئے، بڑی خوش دن بھر، ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا، آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں۔ اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں۔ میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں،
وہی سبزی نکال کے لائیں، اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی، اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، ایک منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا، اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی، یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا۔ نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ جب آقا آ جاتے، حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو، سوڑے آقا، پیارے آقا، مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے، او لوگوں سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے، بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ، سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ، اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ، میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔
सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना, रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती है। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया, कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा अच्छा, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं। और रो रहे हैं नबी अंदर, जान रहे थे अगर फिर भी कह रहे हैं कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही है और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं।
नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो सैयदा फातिमा और रोने लगी। फिर मेरे नबी की बेटी कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे जरा सोचो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे और हुसैन हुजरा फातिमा से निकले, थोड़े से गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतरे, हुसैन को जाकर के उठाया। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन। नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे हैं कौन हुसैन। एक मर्तबा हसन हुसैन गोद में थे, एक सहाबी बोले कौन है। नबी ने चादर हटाई और सामने रख दिया और फिर कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। का कौन खदीजा कौन फातिमा। अब आखिर में तुम थक चुके हो, सुनो आखिर में का अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। जब इतना कहा तो वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तुड़वाते हैं, वो भाई सुन ले जो अपनी बहनों को बातें सुन के इनकी मूंछ ऊपर को उठ जाती है, ससुराल से अपने घर पे बिठा लेते हैं। उसके एक एक मिनट का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, वरना बेटियों का घर मत तुड़वाओ। और वो शौहर जो अपनी बीवियों को सताते हैं वो भी सुन ले, उनका हश्र भी जालिम बादशाहों के साथ होगा। और वो बीबियां जो अपने शौहरों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाती है, मोबाइलों पे बातें करती है, इनकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, एसएमएस पकड़े जाते, मेरी बहन मर जाना मगर अपने शौहर की इज्जत पे दाग लगने मत देना। मर जाना मगर तू कभी भी अपनी इज्जत किसी के हवाले मत करना, दुनिया वालों को बता देना अरे मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। अब जरा सुनो, वो लोग सुने जो अपनी बेटियों का घर तुड़वाते हैं। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है, हजरत अली वहां रो रहे हैं, मेरे नबी अंदर रो रहे हैं। फातिमा बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। अब नबी अंदर से बोले अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, अगर अली माफ कर दे तो फिर आकर के मेरा दरवाजा खुलेगा। जब इतना कहा जाओ जल्दी जाओ। सैयदा फातिमा दरवाजे से वापस आ गई, नबी ने अपनी बेटी को दरवाजे से वापस कर दिया, रोती हुई आ गई, अली के दरवाजे पे आ गई, अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी अली मेरे बाबा मुझे देखे बगैर एक दिन रहते नहीं थे, मेरे बाबा मुझे देख करके खड़े हो जाते थे, मेरे बाबा कहते थे जन्नत की हूरे मेरी बेटी फातिमा की तरह नहीं है, ये मेरी दुनियावी हूर है और आज मुझे नहीं पहचाना। और ये कहा जब तक अली माफ नहीं कर देंगे तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई शिकायत नहीं सुनी है। जब इतना कहा तो अली ने लात नहीं मारी, अली ने जूता चप्पल नहीं मारा, अली ने पीछे नहीं ढकेला, अली ने गाली नहीं बकी। हजरत अली ने मोटे पकड़े फातिमा के और पकड़ने के बाद उठाया और सीने से लगा लिया, रो करके चिपट गए, कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है, अली का दिल है। इतने में मेरे नबी दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और जहां बेटी रोई वहां पर नबी रोने लगे, रोते रोते पैरान भीग जाता है। अब मेरे नबी अपनी बेटी के घर चले, बेटी के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजे पे खड़े होके बोले ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा का घर है, ये अली की बीबी फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा ने जब
जब अपने बाबा की आवाज सुनी, कहा मेरे सरताज मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए हैं। हजरत अली ने खोला, जब जाकर के देखा तो दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं। नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जाकर के अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था। अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो कर